جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس لیے کہ بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب، اور مال کو قیامہ کہا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب۔ اور آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، ورنہ جس کے پاس مال نہیں وہ تو لوگوں کی جیب کا رومال ہے، جیب کا رومال ناک صاف کی پھینک دیا۔ غریب آدمی کا آج یہی حال، لوگ مطلب نکالتے ہیں ایک طرف، حیثیت ہی نہیں معاشرے میں۔ رزق کے معاملے میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، مگر رزق موت سے زیادہ تیز رفتار ہے، موت سے پہلے بندے تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ سود کا کام کرنے سے انسان اللہ کا دشمن بنتا ہے، اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ جو چٹان سے سر مارے گا سر ہی پھوڑے گا، جو اللہ سے جنگ کرے گا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار۔ ظاہر آنکھ دیکھتی ہے، بینک سے قرضہ لے لو بزنس اچھا چلے گا، ان بینک کے قرضوں کے پیچھے ہم نے ہزاروں کو بینک رفٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کی برکت شروع۔ جس بندے نے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈالنی شروع کی۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں کہ وہ رزق انسان کے لیے کافی وافی شافی ہو جاتا ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، جتنا ہوتا ہے انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان معیشت کو ہم نے تقسیم کیا۔ تو مومن اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، اپنی طرف سے پسینہ بہائے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دال ساگ بھی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے داؤد، اگر تجھے کھانے میں کبھی سڑی ہوئی سبزی ہی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، اس بات کو دیکھنا کہ میرے پروردگار نے جب رزق کو تقسیم کیا تو میں اسے یاد تھا۔ بھیجنے والا تو وہ ہے نا، اس نے یاد رکھا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی۔ اس لیے مال کی طلب میں اجمال ہو، اضطراب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ انسان دوسرے کی جیب کی طرف دیکھ رہا ہو کہ یا تو خود نکال کے دے دے ورنہ میں اس کا گریبان پکڑ کے اسے چھین لوں۔ اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ بس بس کریں گے۔
چنانچہ مال سے ہر کام دنیا کا نہیں سنورتا. آج جتنے مال والے زیادہ اتنے پریشان زیادہ، اتنے بیمار بھی زیادہ. مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا. مال سے انسان اچھی غذا تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت کو تو نہیں خرید سکتا. مال سے انسان اچھے کپڑوں کو تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا. مال سے انسان دوائیاں تو خرید سکتا ہے، صحت کو تو نہیں خرید سکتا. اور مال سے انسان جسم کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا. کتاب کو تو خرید سکتا ہے، علم کو تو نہیں خرید سکتا. تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا. اس لیے جتنا اس کا مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان سے روزی کموانا تو نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ گدھے کی طرح صبح سے لے کے شام تک جتا رہے اور نمازوں کی ہوش ہی نہ ہو. مقصد کو مقدم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت رزق پہنچا کر رہتے ہیں. چنانچہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا کریں، رزق کی بڑی پریشانی ہے. تو فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور تمہیں اپنے گھر میں جو بندہ ایسا نظر آئے کہ اس کا رزق تمہارے دن میں بازو پکڑ کے گھر سے نکال دو، اور جس کا رزق خدا کے ذمے تو تمہیں کیا پرواہ. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو میری عیال بنا دے اور ساری زمین کو تانبے کی بنا دے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ٹپکے، مجھے اتنے عیال کی روزی کی پریشانی نہیں، میرا مولا روزی پہنچا دے گا. ایسا یقین تھا ہمارے بزرگوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر. چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، امام صاحب نے تعارف کیا تو پوچھا من این تاکل، بھئی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کہاں سے روٹی کھاتے ہیں؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے جواب دیا اصبر، صبر کرو، حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، میں وہ نماز لوٹا لوں جو تیرے پیچھے پڑی ہے، حیث شککت فی رازق المخلوقین، اس لیے کہ تجھے مخلوق کے رزق دینے والے کے اندر شک ہو گیا ہے. بنو کا ایک نشئی تھا تو کسی نے کہا کہ آٹا مہنگا ہو گیا، کہنے لگا اپنے لیے قیمت بڑھائی ہے، ہمیں تو روزی اسی نے دینی ہے. ایک نشئی کا اللہ پہ توکل دیکھو کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا، کہتے اپنے لیے قیمت بڑھائی ہے، ہمیں تو روزی دینی ہے نا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے بھی اسباب بتلا دیے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے. چنانچہ قرآن و احادیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے. ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے، 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے. اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے حبیب صادق الامین
جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا. انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں. رزق کی پہلی کنجی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز. ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز. تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہو، مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو. ایسی نماز نہیں. نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. کوشش تو کرے نا اپنی طرف سے دھیان جما کر پڑھنے کی. کوشش پر اللہ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے، دنیا میں نتائج پر اجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیتا. یہ تو نہیں کہا کہ کام کرواؤ بھائی کا، نہیں، یہ اس اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہے. فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں آیا، تو مقدر کا معاملہ. ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے. تو نماز صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں. میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں. چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا اہتمام سکھائیے، رزق ملنے کی قسم یہ عاجز کھا سکتا ہے. ماسٹر کی ہے رزق کی، کاروبار، نوکری، کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دیتے. دوسرا عمل کثرت استغفار. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تو کثرت ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے، اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں.
تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، ریٹرن مل کر رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے۔ یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے تو دوسرا آئے گا نا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، فرمایا انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مخصوص کر دیا، ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے، یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہوتا ہے۔ جو ان کو ملتا ہے وہ ان کے اپنی ضرورت کے لیے صرف نہیں ہوتا، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جو ڈاکیا ڈاک پہنچاتا رہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جو ڈاک نہ پہنچائے تو اسے اپنی نوکری سے معزول کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اچھا کام چلا، کاروبار چلا، پھر یکدم ٹھپ۔ وجہ کیا بنی؟ کہ جو ملا تھا وہ سارا ان کا نہیں تھا، اس میں اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، مسکینوں پر، بیواؤں پر، طلباء پر، دین کے راستے میں، فلاحی کاموں میں۔ یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ گئے، بینک بیلنس چیک کرتے ہیں آج اتنے ملین اور آج اتنے ملین، اوپر سے ڈاکانی بند ہو گئی۔ کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، حضرت صاحب آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بنتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ جی بالکل آپ نے خود ہی تو کیا ہے۔ آپ کی تو بہترین نوکری لگی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ پہنچاؤ۔ کتنا پہنچانا تھا؟ پورے مال میں سے 2.5%، زکوٰۃ پورے مال میں سے 2.5%۔ سبحان اللہ، ہم نے دیکھا لوگ چاہتے ہیں بڑے کی نوکری کریں، چنانچہ چھوٹی کمپنی کی بجائے بڑی کمپنی کی نوکری، اور بڑی کمپنی کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری کی، اور زیادہ بینیفٹ ملیں گے۔ تو کیا اچھا کہ ہم سب سے بڑے کی نوکری کریں؟ سب سے بڑے کی نوکری یہ کہ جو اللہ نے مال دیا گن گن کر اس کی زکوٰۃ کو نکالیں۔ اللہ وہ پروردگار ہے جو 2.5% مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو 97.5% تنخواہ عطا